السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل ہم پڑھیں گے۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے، یعنی تیسرے نمبر کی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 73 نمبر کی یعنی 73 نمبر کی صورت۔ اس صورت کا میں 2 رکوع ہے، اور پہلا رکوع مکی صورت ہے، اور دوسرا رکوع اس میں ایک رائے یہ ہے مدنی رکوع ہے، یعنی آخری جو اس کا حصہ ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ دوسرا آخری حصہ مکہ میں ہی نازل ہوا، لیکن ان کی ابتدائی جو پہلا رکوع ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور دوسرے میں 2 رائے ہیں۔ آغاز اگر مکہ میں ہوا ہے تو سورت مکی سورت کہلاتی ہے، اور آغاز اگر مدینہ میں ہوا ہے تو سورت مدنی سورت کہلاتی ہے۔ اس سورت میں دعوت کا حکم ہے، اور داعی کے لیے کن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس کا وسائل ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ اس سورت کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی عبادت اور قیام اللیل کا حکم دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، آگے احکام بھی اتریں گے، اور دعوت کو پیش کرنا، مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ ساری مشکلوں کا کام ہے۔ ان مشکل کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی کی دعا بھی کرنی ہے، اور آسانی کے وسائل بھی اختیار کرنا ہے۔ قیام اللیل یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام ہو، قیام اللیل کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ داعی کے لیے یہ ایک اہم عمل ہے کہ وہ تہجد کا، قیام اللیل کا پابند ہو۔ فریضہ دعوت کا جو کام انجام دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم عمل ہے، کیونکہ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ باطل سے ٹکرانا ہے اور طاغوت سے ٹکرانا ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک ہمت اور ایک اندر سے طاقت چاہیے، جو اللہ رب العزت سے تعلق کے ذریعے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی لشکر کو بھیجتے تو کہتے کہ آج رات قیام کر لو، رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اس سے دعائیں کر لو پھر نکلنا، اور کبھی کبھی دوسری رات بھی روک لیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے خلیفہ جنہوں نے اسلام کو کیسر و کسرا اور بھی بڑی بڑی حکومتیں دی، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے گہرا تعلق، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس کو منانا، اس کو یاد کرنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ نے انہیں روکا اور رات میں پانی رکھ دیا۔ صبح جب فجر میں اٹھے تو وہ پانی ویسا ہی تھا، مطلب انہوں نے قیام اللیل نہیں کیا، رات میں نہیں اٹھے۔ تو امام شافعی نے صبح کہا کہ میں آپ کو نہیں پڑھا پاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے ان احکامات کو سیکھ پائے گا اور اس کا حق ادا کر پائے گا؟ سیکھ تو کوئی بھی لیتا ہے، علم تو ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس علم کا عمل نہیں ہوگا، اسلام میں لوگوں کو آنے کے لیے ہم خود ایک روڑا بن جائیں گے، ایک آڑ بن جائیں گے۔ اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہوا، ہم خود بھی اپنی آخرت خراب کریں گے اور اسلام کے اوپر بھی ایک داغ لگا دیں گے۔ اس لیے کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے عمل ویسے اگر نہیں رہے، ہمارے اندر اگر فرض جو عبادتیں ہیں اس کی پابندی نہیں رہی، حرام سے ہم نہیں رکے، تو گویا کہ یہ ثابت ہوگا کہ یہی چیز پڑھ رہے ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ تو سورہ مزمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو
کہ خالق کائنات سے کلام کرنا اور اپنی پیدائش کے مقصد کو جاننا اور اس مقصد کے مطابق زندگی کو جینا، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ رحمان ہے اور رحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا ذکر کیا گیا، آپ کی ایک حالت کا ذکر کیا گیا۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہتے ہیں کہ مزمل اور مدثر ہے، یہ غلط بات، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی اس وقت کی ایک کیفیت تھی اور محبت کے انداز میں اللہ رب العزت نے اس کیفیت سے آپ کو خطاب کیا۔ اگزامپل کے طور پہ حضرت علی کسی معاملے میں ناراض ہو کے اپنے گھر سے آئے اور مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مٹی والے اٹھو، انداز محبت کا کہ مٹی میں لپٹے والے اٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ بلیوں کو کھلا رہے ہیں، رسول اللہ نے کہا، اے بلیوں کے باپ۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، ابو ہریرہ اے بلیوں کے باپ۔ تو یہ کیفیت کا، اس حالت کا اظہار تھا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، اور وہ کیفیت ایک الگ کیفیت تھی جب آپ نے اس چادر کو لپیٹا تھا، اس چادر کو اوڑے ہوئے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے تک وحی بند ہو گئی، یعنی شروع میں وحی آئی سورہ علق وغیرہ، اور وحی کا نزول بند ہو گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی غار ہرا میں جو پہلی وحی آئی تھی، وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ کیسی کیفیت ہوگی کہ جب آپ نے آسمان کی طرف نظر کیا تو ایسا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی میں ایک فرشتے بیٹھے ہوئے۔ تو میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کے کہا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب آپ نے چادر اوڑھ لی تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں، شفقت بھرے انداز میں کہا، یا ایھا المزمل قم فانذر۔ پھر آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ تیزی اور متواتر ہو گیا، مطلب تیزی کے ساتھ اور اسپیڈ کے ساتھ ایک کے بعد ایک وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے وحی رک گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وحی جو ہے بہت تیزی سے آنے لگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4 اور مسلم شریف حدیث نمبر 161 اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ آپ کا نام کہنا یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے خطاب کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ دیکھیے احکام کے تعلق سے، یعنی ایک حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا آنے والا ہے، ایک بھاری بھرکم بوجھ آپ کے اوپر اتارا جانے والا ہے، لیکن آغاز دعوت سے نہیں ہو رہا ہے، دعوت کی تیاری سے ہو رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ کتنا اہم مرحلہ، کتنا اہم ذمہ داری، کتنی بڑی ذمہ داری۔ آج ہمارے پاس، مسلموں کے پاس 57 سے زیادہ کنٹریاں ہیں، دیش ہے، دولت ہے، آرمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی کما حقہ، جو اس کا حق ہے دعوت کا، جس انداز میں صحابہ نے دعوت دی، ہمت نہیں ہے اسی دعوت۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس آج کئی مدارس ہیں، کئی علماء ہیں، کئی مساجد ہیں اور مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہماری ہمت ہے کہ اس انداز میں دعوت دیں جس انداز میں صحابہ اکرام دیتے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ، اکیلے ساری دنیا کو دعوت توحید پیش کرنا ہے، ان کے عقیدے کے اوپر بات کرنی ہے، ان کی آستھا کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو کس طاقت کی ضرورت ہوگی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کو پہلے ذکر، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات میں۔ تو کیا پوری رات؟ نہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ کتنا تھوڑا؟ نصفہ، آدھی رات، منہ قلیلا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کر، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم، یا یعنی جیسے وقت حالات ہیں اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے قیام اللیل فرض ہوا کر، لیکن امت کے لیے یہ مستحب ہے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ جب تک نماز 5 وقت کی فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی معراج کا سفر نہیں ہوا تھا، اس وقت تک صحابہ اکرام کے لیے یعنی امت کے لیے بھی فرض تھا، لیکن جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو اس وقت 5 وقت کی نماز فرض رہی اور یہ عمل نفل ہو گیا امت کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہا۔ اب اس پہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ سب سے سخت ترین لوگ تھے جن کا سامنا
صحابہ کرام کو کرنا. ایسے سخت ترین لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اتنے دشمن اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. آپ نے خود فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا فرعون یہ ہے. کون؟ ابو جہل. ایسے سخت لوگ پھر نہیں پیدا ہوئے، تو ان کا مقابلہ ہے اور ایسی قوم کو دعوت توحید پیش کرنا ہے. تو صحابہ کرام بھی تہجد کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے. رسول اللہ کے وہ فرض تھا. اس تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 69. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، اس حال میں یہ تیرے لیے زیادہ ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل جو تھا وہ زیادہ تھا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. یہ مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے انشاءاللہ. دوسرا سورہ سجدہ آیت نمبر 16. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی مومنوں کی خاص صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھے. اگر کوئی شخص صرف ڈرے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور کوئی شخص صرف امید رکھے ڈرے نہ، یہ بھی ٹھیک نہیں. مومن جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہو، ایمان خوف اور امید کے بیچ میں، تو وہ امید رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی رات کے حصے میں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رات کا اٹھنا، رات میں اٹھنے کا اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اور بھی اس سے زیادہ کم یہ اٹھنا ہے. تو اس میں کتنی رکعت ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، وتر کب پڑھتے تھے، اس کے لیے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی 11 رکعت زیادہ نہیں پڑھا. آپ 4 رکعت ادا فرماتے. ان کے حسن اور طوالت، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کے اندر خشوع اور خضوع، اس کی خوبصورتی کا اور اس کی لمبائی کا کیا پوچھنا. یعنی یہاں تک آتا ہے، دوسرے حدیث کے حوالے سے یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، یعنی ماں عائشہ کا جو حجرہ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ جب آپ قیام کرتے یعنی کھڑے رہتے تو ماں عائشہ اپنے پیر کو لمبے کر لیتی اور سوئے رہتی، اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ آپ سجدے میں آ گئے تو اپنا پیر کو موڑ لیتے. کتنا لمبا سجدہ رکوع ہوا کرتا ہوگا، کتنا لمبا قیام کہ آپ کی نیند بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے حسن کا اور اس کی طوالت کا کیا پوچھنا. پھر 4 رکعت فرماتے اور ان میں حسن و طوالت کے متعلق بھی کچھ نہ پوچھو. پھر 3 رکعت ادا فرما، یعنی آپ قیام کو بہت سکون سے کرتے، رکوع کو بہت سکون سے کرتے، سجدے کو بہت سکون سے کرتے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے. اور جب یہ 8 رکعت ہو جاتی، اور یہ 8 رکعت 2 کر کے ہے، یعنی پہلے آپ نے 4 کا ذکر کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ 4 پڑھنا. سنت نفل نمازیں جو ہوتی ہیں وہ 2 رکعت ہوتی، فرض نماز 4 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے. تو آپ جب یہ 8 رکعت پڑھ لیتے تو پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت وتر پڑھتے. زیادہ تر یہ ثابت ہے کہ آپ 3 پڑھتے، اور وتر کو طاق عدد میں پڑھنا ہے. اس کی دوسری حدیثیں ہیں، تو یہاں پہ یہ میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 1147 اور مسلم شریف حدیث نمبر 738. یعنی ہمیں وتر کی نماز کو آخری نماز بنانا ہے، اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اپنی آخری نماز کو وتر بنا لو. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پیروں، یا کہا کہ دونوں پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتی. اللہ اکبر. آپ کے دونوں پنڈلیوں میں، دونوں پیروں میں سوجن آ جایا کرتا تھا. اتنا لمبا لمبا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. یہ ہے تعلق باللہ. کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ رب، جیسے یقین ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور آپ کو ایسا کیسا لطف آتا ہو کہ نہیں پتا کہ پیر کے اندر ورم آ جا رہا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1130. کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو اونچے مقام و مرتبے کے ہیں، پھر اتنا محنت، اتنی مشقت. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو یہ کیفیت کہ اللہ رب العزت سے ایسا تعلق، اور یہی تعلق پھر دن بھر کام کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. یعنی مشرکین مکہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے، مشرکین مکہ کے سامنے آپ کا واسطہ ہے، ان کے ظلم و ستم کو آپ کو برداشت کرنا ہے. تو یہ قوت کہاں سے ملی؟
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے. بہرحال تو رات میں قیام کیجئے اور رات کا نصف یا اس سے بھی تھوڑا حصہ. آیت نمبر 4 اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور رات کو قیام کرو تو رات کے قیام میں کیا چیز خاص ہے؟ یہاں اگر آپ غور کریں گے تو دو بہت اہم چیز آپ کو پتہ چلے گی. پہلی چیز جو اللہ نے فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس میں اصل جو ہے وہ قرآن ہے. یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. ورتل، تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا. ام سلمہ سے کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ رات میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا. اب ہم غور کر لیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں؟ یعنی اس طرح. پھر آپ نے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا کہ اس طرح پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر رک جاتے الحمد للہ رب العالمین اور رک جاتے الرحمن الرحیم رک جاتے مالک یوم الدین. اسے مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی. مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 302، ابو داؤد حدیث نمبر 1466 ترمذی 2927. اور سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں مسلم شریف وغیرہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر رکا کرتے. یہ ہے ترتیل. اور قرآن کا پڑھنا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نماز میں، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نماز میں اگر قرآن کو نکال دیں نماز میں سے تو کیا بچے گا؟ کچھ نہیں. اصل تو قرآن ہے، قرآن کا پڑھنا ہے. اور وہ قرآن دل کی کیفیت کو بدلتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری سستی ہے کہ ہم دشمنوں کی لینگویج کو تو جانتے ہیں. خیر دشمن کی کوئی لینگویج نہیں، لینگویج تو لینگویج ہے اور سیکھنے میں کوئی منائی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دوسری لینگویج بھی سکھایا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ جو اس لینگویج کو، عربی کو نہیں جانتے، ان تک بھی دین پہنچے. لیکن ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی لینگویج ہم کو نہیں آتی. قرآن سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن قرآن کی لینگویج سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں. مغربی لینگویج، ویسٹرن لینگویج کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہے. خیر اس کی منائی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ضرورت تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رب کے کلام جس میں نازل ہوا ہے، جس لینگویج میں، اس کو سکھائیں. تو یہ کیفیت کو بدلتا ہے. نماز کے اندر جب قرآن بندہ پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس میں رکنا کیوں ہے؟ ایک ایک آدمی کیوں رکنا ہے؟ اس بیچ میں تدبر ہوتا ہے، اس بیچ میں غور ہوتا ہے. کیا کہا میں نے اپنے خالق سے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پتہ نہیں تو غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. حدیث نا. اور غفلت کا یہ عالم، ایک دوسری جگہ سے میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں کہ کتنا اہم ہے ہمارا جاننا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز سے قریب مت جاؤ. کیوں مت جاؤ؟ اللہ نے اسے جواب بھی دے دیا. اس لیے مت جاؤ کہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں. تو نشے میں نماز پڑھنا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں. اور یہاں تو بغیر پیے کا نشہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک حدیث جو بہت معروف حدیث، اس میں تلاوت کی تعلق سے حدیث میں یوں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اور کب؟ جنت میں کہا جائے گا. صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ. تو صاحب قرآن ہے، یہ قرآن والا، یعنی قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرا اس نے تو یہ کیا قرآن والا کہلائے گا؟ یعنی قرآن کی اس نے صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ادائیگی کے ساتھ اس کو یاد کیا، اس پر ایمان لایا، اس پر عمل کیا. یہ ہے صاحب قرآن. رٹ لینا نہیں، صرف رٹ لینا نہیں، یاد تو کرنا ہے. ہمارے رب کا کلام ہے اور اس کا یہ الگ اعجاز ہے کہ یہی وہ کلام ہے جس کو 6 سال کا بچہ بھی اور 70 سال کا شخص بھی یاد کر لیتا. دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں. اللہ نے اس کو ایسا آسان کر دیا. تو جہاں ہم اس کو یاد کریں وہاں ہمارا ایمان ہو. کیوں یاد کرتے ہیں؟ اچھا قرآن آپ بتائیں. قرآن ہم کیوں یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو؟ تاکہ یہ زندگی دستور حیات ہے اور زندگی کے وہ کسی بھی موڑ پہ پہنچے تو اسے پتا ہو کہ اس وقت میرے رب نے کیا کہا ہے. اس لیے اس کو یاد رہے گا نا. جب اپنے باپ کے ساتھ بات کرے گا وہ تو اسے یاد آئے گا کہ مجھے والد سے کیسے بات کرنا ہے. ماں سے بات کرے گا اسے یاد آئے گا اپنے کندھے کو جھکا کر کے بات کرنا. جب بزنس کرے گا تو اسے یاد آئے گا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے. جب وہ لین دین کرے گا، جب وہ رشتہ داری کرے گا یا جو بھی چیز وہ کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ قرآن میں یہ کہا ہے. یاد کرتے ہیں اسے. اس لیے کہا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس طرح تو پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یعنی جیسا ایمان تھا اور جیسا عمل تھا اس کے مطابق اس کو درجات بلند ہوتے چلے جائیں. ایک بہت قیمتی نقطہ یہاں سے کہ جنت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات تو نہیں ہے لیکن ایک عمل ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟
خالق کائنات کے کلام کا پڑھ. کچھ حدیث اور دیکھیں، جیسے امام بخاری نے ایک حدیث لائے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنی جتنی توجہ کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا سنا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اتنی توجہ کے ساتھ کسی بات کو جتنا اپنے نبی کی بہترین آواز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا توجہ سے سنا ہے. بخاری نے روایت کیا 5024. تو ہم اس کی بھی پریکٹس کریں کہ اپنے رب کے کلام کو جہاں پر ہم اس پر تدبر ہو، اس کے فہم کو سیکھیں، وہیں اچھی آواز کے ساتھ بھی پڑھیں. ایک اور حدیث دیکھ، برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ سے اچھی آواز یا اچھی تلاوت کسی کی نہیں سنی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آپ کی شخصیت کے اندر ہر چیز، جہاں آپ زبردست کمانڈر، بہترین لیڈر، سب سے بہترین بیٹے، سب سے بہترین شوہر، سب سے بہترین باپ، ہر چیز. اور آپ دیکھیں یہاں پہ قرأت بھی صحابی فرماتے ہیں ایسی قرأت میں نے نہیں سنی کسی. بخاری شریف حدیث نمبر 769، مسلم شریف حدیث نمبر 177، اور مسلم نے دوسری جگہ بھی روایت کیا 464. برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو. یہ حکم ہے رسول اللہ کہ اپنی آواز کے ساتھ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7544. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب بے توجہ کے ساتھ پڑھنا. ہاں ایک ہوتا ہے اٹک کر کے پڑھنا، نہیں پڑھ پا رہا ہے، عربی لینگویج نہیں ہے اس کی، یا اس کو اس میں فلو نہیں ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، محنت کر کے پڑھ رہا ہے، ڈبل اجر ملے. لیکن جو پڑھنا جانتا ہے اور آواز کو غلط کر کے پڑھے، یا لمن تالمن سمجھ میں آئے صرف، کیا یہ مذاق نہیں ہے اللہ کے کلام کا؟ نماز کا مذاق نہیں ہے کہ تم کیا کر کے رہو نماز میں، اللہ سے بات کر رہے نا. اور دیکھ لیں آپ رمضان المبارک میں پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھیں، ایسے سجدے، ایسے رکوع، اور قرأت میں صرف ایک بات سمجھ میں آئے، یا لمن تالمن، اسے پارا ختم کرنے کی فکر پڑی ہوئی. اس پر بھی ایک حدیث ہے، وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو وہ بھی بتا. تو ہم خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہیں، انداز کیا ہونا چاہیے کھڑے ہونے کا؟ گفتار کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جیسے صحابہ اکرام کی. ایک ایک آیت پر رک رہے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ غور و فکر کر. کیوں زور سے پڑھتے ہیں قرآن؟ چلیں، اللہ رب العزت تو سمیع اور بصیر ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ تو دلوں کی بات کو سن لیتا ہے. آپ زور سے کیوں پڑھتے؟ کیونکہ سامعین کی زندگی بدلتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے. اور جب وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اس حالت میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور قاری قرأت کرتا ہے، حافظ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس میں جنت اور جہنم کی بات آتی ہے، کانپ اٹھتا ہے، لرز جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور قاری ایسا پڑھے کہ اسے خود ہوش نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ سننے والا سمجھ نہ سکے کیوں پڑھ رہے ہیں. ایسا مقصد کیا ہے؟ صرف ختم کر لینا اور لوگ کہہ دینا کہ ہاں میرا تراویح ہو گیا. کس سے ریاکاری کر رہے؟ کیا کرنا کیا چاہ رہے؟ اسلام کے ارکان پر عمل کرنا ہی ایسا لگتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انسان کر رہا ہے. دنیا میں کوئی کام بغیر سوچ سمجھے نہیں کرتا، بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا. لیکن جب اسلام پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے پوچھو یہ کیوں کیا، نہیں پتا. غیر اسلام والا اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے، یہ نماز میں اٹھ رہے، بیٹھ رہے، جھک رہے، تو کہے گا صاحب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. کیا بات کری تم نے؟ نہیں یہ نہیں معلوم. اللہ ہم سب کو، مجھے سب سے پہلے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آقا ہم تیرے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے والے ہو جائیں. تیری بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ہوش ہو، ہم تجھ سے کلام کرنے والے ہو جائیں. آقا ہم سب کو تو توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف حدیث نمبر 7527 آیت نمبر 5. یہاں تک آپ نے کیا سنا؟ آیت نمبر 4 تک اس کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا، قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات کا نصف، یعنی آدھا حصہ، یا اس سے تھوڑا، یا اس سے اور، یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. اب یہاں پہ پریکٹس ہو گئی خالق کے سامنے حاضر ہونے کی، قرآن کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی. اور رات کے اس حصے میں کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ بندہ چپکے سے اٹھا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا،
اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر. قرآن پڑھا اور آگے آیت نمبر 8 کے اندر آ رہا ہے اللہ کی اسماء الحسنہ کے ساتھ اس کا ذکر. اور اب صبح وہ تیار ہو گیا شرک اور کفر کے مقابلے کی. اس برائیوں کو دنیا سے ختم کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ سے تعلق. طاقت آپ کو کسی پاورفل شخص کے مل جانے سے نہیں حاصل ہوگی، دولت کے مل جانے سے حاصل نہیں ہوگی، بلڈنگوں کے مل جانے سے حاصل نہیں ہوگی. یہ طاقت تو خالق کائنات سے قربت سے حاصل ہوگی. اور اب حکم کیا دیا رات میں قیام کے بعد؟ آیت نمبر 5 یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے. مطلب رات کا آپ قیام کر لیجئے، اب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے. کیا ہے یہ بھاری بات؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353 اور تفسیر الطبری کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا. تفسیر الطبری جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 158 امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ عمل کرنا بھاری ہے. مطلب جو احکام اب آپ کے اوپر نازل کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بھاری. کیا احکام تھے وہ؟ مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی دعوت، 360 مجسمے جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا. اس گھر کا جو رب ہے، جس توحید کی بنیاد پر اس گھر کو تعمیر کیا گیا، عبادت اس کی ہوگی. یہ بھاری بھرکم بات آپ کے اوپر ڈالنے والی. یہ توحید کی دعوت، رسالت اور آخرت کی دعوت اور فرائض پر عمل، حرام چیزوں کا رکنا اور پھر جہاد. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عظمت کی وجہ سے قرآن باوقت نزول بہت ہی بھاری ہوا کرتا تھا. عظمت اللہ رب العزت کا کلام، اس کی عظمت ہم جانتے ہیں کہ جبریل امین اس کو لے کر کے آتے، پہرے لگ جاتے فرشتوں کے، شاہب ثاقب پیچھا کرتا شیطان کا. اور ایسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، امین، امانت دار، اللہ کے ہاں جن کا مقام اونچا، وہ لے کر کے اس کو نازل ہو رہے ہیں نبی مکرم کے قلب اطہر پر. تو اس کی عظمت کیسی؟ اب دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، میری پیر ٹوٹ جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 371. حضرت زید بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر میرے پیر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اسی بیچ وحی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کا وزن ایسا ہو گیا، آپ کے اوپر سختی ایسی طاری ہو گئی کہ وہ چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ کے اوپر کیسی سخت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے کا دور ہوتا، ٹھنڈ کا وقت ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا، اور جب وحی کے نزول سے آپ فارغ ہوتے تو آپ کا ماتھا پسینے سے سرابور ہو جاتا، یعنی پسینہ ایسا ٹپکتا جیسے موتی کی لڑ سے موتیاں ٹپک رہی. سختی ٹھنڈ کے موسم میں یہ حالت، کیا کچھ رسول اللہ نے برداشت. اور سنیں آپ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ وحی کو محسوس فرماتے ہیں؟ وحی مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کا آنا، جبرائیل اسلام کے ذریعے سے بھی آیا کرتا تھا، اور بھی ذرائع ہیں اور بھی وحی کے نزول ہونے کی کنڈیشنز ہیں. تو کیا آپ وحی کو محسوس فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں آوازیں سنتا ہوں اور پھر اس وقت میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی. وحی کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل. مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 222، تفسیر ابن کثیر دارالسلام والیوم نمبر 6 اور صفحہ نمبر 354. صحیح بخاری کے آغاز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو، اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. مطلب وہ آواز جو ہوتی ہے یا وہ وحی کا جو نزول ہوتا ہے میرے پر بہت سخت. اور اس سختی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے، اور علم سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اور اس کو کیا آپ کی کیفیت تھی. ایسی کیفیت کے بعد بھی کیا فرماتے ہیں اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی جب وہ یعنی فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا تو اس نے جو کچھ کہا ہوتا وہ میں نے یاد کر لیا ہو. اللہ اکبر. ایسی سختی کے عالم میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا تو میں یاد کر لیا. یعنی اس الفاظ کو اتنی سختی کی حالت میں کتنے دھیان سے، کتنے غور و فکر سے، کتنے تدبر کے ساتھ آپ سن رہے ہیں
کہ الفاظ کی ادائیگی مخرج بھی ہے، اور اس پوری وحی کو یاد کر لینا. آپ اس کو جدا ہوتے اور میں اسے یاد کر لیں. اور کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس آدمی کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، تو میں ان باتوں کو یاد کر لیتا ہوں جو وہ مجھ سے کہتا ہے. یہ دوسری قسم بھی بتائی ہے نا، 2 قسم بتائی، ایک گھنٹی کی آواز میں اور ایک فرشتے کے آنے سے. حضرت عائشہ سے ہی روایت کیا ہے کہ اگر وحی کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہوتے، یعنی اونٹ پر بھی ہوتے، تو وہ سختی کے ساتھ اپنی گردن کو ہلانے لگتا، وہ جھک پڑتا اگر اس وقت وحی نازل ہو جاتی تھی. تو مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 118 118. تو یہاں تک ہم نے دیکھا یقیناً ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بھرکم بات اتارنے والے. تو یہ 2 سختی تھی. ایک تو اس پہ عمل کرنا، جیسے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کافروں کو کتنا ہی برا لگے آپ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، اور یہ بڑا جہاد، جبکہ مکہ میں جہاد فی قتال نہیں تھا، تلوار کا کوئی معاملہ نہیں تھا. 13 سال تک صبر کا حکم آتا رہا، اور مدینہ میں بھی صبر کا حکم آتا رہا اس وقت تک جب تک ان لوگوں کا ظلم زیادہ نہیں بڑھ گیا. وہ ایک تاریخی بات ہے جو ہم جانتے ہیں. تو بہرحال صبر کا حکم آتا رہا، کوئی آپ کو زبان نہیں کھولنا ہے، کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، کوئی دفاع نہیں کرنا ہے. پھر یہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے عقائد کو پہنچانا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اس کو پہنچانا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے، اور جس کو چاہ رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. تو اس عقیدے سے لوگوں کو ہلا دینا یہ بڑی بات. تو یہ بڑی بات آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو بے شمار لوگ ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، دولت ہے، مسجدیں اور مدارس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا اکیلے تھے آپ. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تعلق باللہ کی، اللہ سے تعلق چاہیے، ویسا اخلاص چاہیے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہو، جیسے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا بلا شبہ رات کا اٹھنا. اب سنیے آپ رات کے اٹھنے میں حکمت کیا ہے، کیوں اٹھایا جا رہا ہے رات، ایسی کیا بات ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت ہے. نفس کے کچلنے میں، نفس کے تعلق سے ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 3 قسم کی نفس ہوتی ہے. تو نفس کس چیز کی طرف راغب کرتی ہے؟ نفس راغب کرتی ہے خواہش کی طرف، آرام کی طرف، اور خواہش ہے نیند سے بڑی محبت، اچھا بستر ہے اور نیند بھی ہے. تو اس وقت نفس کو کچلنا کہ نہیں، اس سے زیادہ ضروری اور اس سے اہم اور اس سے بہتر کہ میں خالق کائنات سے کلام کروں. اس وقت اس کا نزول ہوا ہے، اور کیسے ہوا؟ جیسی اس کے شان کو لائق آسمان دنیا میں آیا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مجھ سے عطا کر دو، کیا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ مجھ سے سوال کو پورا کر دو، کیا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اور ہم آرام سے سو رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم گنہگار بھی نہیں ہیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، یا ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو معاف کرے. اور اللہ اس عظیم عبادت کے لیے ہم سب کو، کیونکہ ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو داعی کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے یہ کہ ہم اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہو. تو یہ نفس کے کچلنے کے لیے، اور نفس کے کچلنے کے لیے اور کیا ہے؟ جیسے خواہشات کو کچل رہے ہیں آپ، نیند کو ختم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت، اور اس میں ایک ہے ریاکاری سے بھی آپ بچ. دن میں تو سب جان رہے نماز پڑھتے، یہاں رات میں چپکے سے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے، کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا سو رہی، گھر سو رہا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ہوا. یہ ہے اللہ رب العزت سے تعلق کو آپ نے بنانا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت وہ فرماتا بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے کے لیے زیادہ سخت ہے، اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب تر ہے. دعا اور ذکر دونوں الگ الگ چیز. دعا یعنی اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا رکوع میں اور قیام میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، تو سجدے کے اندر بھی وہ ساری دعائیں پڑھیں آپ، جیسے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایسے اسماء الحسنہ کے ساتھ. اور یہ دونوں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھیں. بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں. سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے اور بھی جو دوسرے کلمات ہیں اس کو پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے، جو تہجد پڑھتے ہیں وہ بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بالکل سامنے ہیں، اس سے ہم کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو یہ مناسب وقت ہے، اور یاد کے لیے، دھیان کے لیے بھی یہ بہت بھاری ہے. اب جیسے آپ نے ظہر کی نماز پڑھے تو عصر تک اس کا اثرات رہتے ہیں، اس دھیان. ظہر فجر میں پڑھے تو ظہر تک اثرات بہت کم ہو جاتے، لیکن اگر آپ تہجد پڑھیں تو اس کے اثرات دن بھر رہیں. ایسے دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے اور یہ اثرات جو ہوتے ہیں
یہ ہمارے مدعو پر فرق پڑا. شیطان اس وقت کیونکہ اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز آپ کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب تر ہے. آیت نمبر 7 میں پھر اللہ فرماتا ہے یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہوگی. دن میں بہت مصروفیت. کیا مصروفیت تھی؟ دعوت اللہ، مشرکین مکہ کا ظلم، اور کیا کیا نہیں ظلم ستم برداشت کر. تو ایسے ظلم، ایسے ٹینشن و فکر کہ صحابیوں کو اس قدر ستایا جا رہا ہے، بچوں کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کیسی ٹینشن و فکر نہیں رہتی. لیکن رات میں جب آپ ایک نیند لے چکے ہوتے ہیں اور پھر جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو پھر اس ٹائم سکون اور چین ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز اصل میں اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کرنے. نماز ایک رکن نہیں ہے کہ آپ اس کو، یا ایک جیسے دوسرے مذاہب کے اندر نیم ہوتے ہیں ایسے نیم نہیں ہے کہ آپ کو اس کو ادا کر لینا. رسم نہیں ہے، یہ بامقصد چیز. تو یہ مناسب وقت ہے. یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت سی مصروفیت ہے، اس لیے رات کو جب اٹھتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، یعنی غور و فکر کرتے رہیں. دوسری ایک اور بہت عظیم چیز جو آیت نمبر 8 میں بتائی گئی، اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے بڑھ کر اس کے طرف متوجہ ہو جائیے. یعنی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس کو یاد. اب ہم اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ تو بہت دور کی بات ہے، اسماء الحسنہ کے اصول کو بھی نہیں جانتے. کہ رحمان اگر اللہ رب العزت کے لیے بول رہے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس کے کیا اصول ہیں؟ اس پر ایمان لانا تو کیسے لانا؟ وہ کیسا رحمان ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی جب یہ علم حاصل ہوگا اور پھر اس علم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم جب خالق کائنات کو رات میں اکیلے میں پکاریں گے کہ اے رزاق رزق دے، اے رحمان رحم کر، اے غفور اے مغفرت کرنے والے مغفرت فرما دے، پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. اللہ ہمیں اس کے اصول اور اس ناموں کی گہرائی، اس ناموں کی مطلب کو جاننے کی ہم سب کو توفیق. تو اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کے نام ذکر کیجئے اور سب سے بڑھ کر اس کے طرف متوجہ ہو جائیے. جب ہم اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے جب جڑیں گے تو یہ ہم صحیح طور پہ اللہ رب العزت سے جڑ پائیں گے، متوجہ ہو پائیں گے. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اس کو اپنا کارساز بنا لیجیے. اس کو اپنا کارساز بنا لیجیے. ہم نے کس کو کارساز بنا لیا؟ وہ فلاں پیسے والا، وہ فلاں طاقت والا، وہ فلاں بلڈنگ والا. دعوت احکام کے لیے جیسی اٹھنے کی کوشش کیے تو یہ سارے لوگ نظر آ. یہاں پہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور ساری دنیا ایک طرف. شرک اور کفر پوری دنیا کے اندر پھیل چکا. عورتوں کے اوپر ظلم، بچوں کے اوپر ظلم، کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دے رہے. شراب، جوا، مرڈر، چوری، زنا، یہ سب فیشن. اس قدر ظلم چاروں طرف. انسانیت کو گویا کہ انسانیت جانور سے بھی بدترین زندگی جی رہی. حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں طرف ظلم. اور اس کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے. کس کا سہارا چاہیے؟ یہ اگر اخلاص نہ ہوا، یہ تعلق باللہ نہ ہوا تو پھر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم شروع میں کیا دعا پڑھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جب فرعون کی طرف جا رہے تھے، اور آگے فرعون کا بھی ذکر آ رہا ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. یعنی کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن تو جسے آسان کرے وہی کام آسان ہے. کوئی کام آسان نہیں مگر اے خالق تو جس کام کو آسان فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کیوں؟ تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو دنیا مانگا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کوئی پاورفل شخص ہونا، یا دولت ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، یہ سب اسباب ہیں، اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل تعلق، اصل امید وہ ہے خالق کائنات. اسباب کو تو اختیار کرنا ہے. رسول اللہ نے مانگا ہے عمر دیجیے مجھے، اور اللہ رب العزت نے دعا سنی، لیکن اصل جو تعلق ہے وہ اللہ رب وہ عطا کرے گا. جو اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، جس کے سامنے تو کھڑا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے. رب مغرب اور مشرق کا مالک ہے. وہ اس سلطنت کے مالک کے سامنے حاضر ہو. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی آستھا کے لائق نہیں، کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی رزق کا مالک، کوئی بیمار سے اچھا نہیں کر سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری عزت کو ٹچ نہیں کر سکتا. لا الہ الا ہوا، وہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ وکیلا، لہذا اسی کو اپنا کارساز، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا، اسی کو اپنا سب کچھ بنا. یہاں تک حکم تھا. اس میں آپ نے ایک بات غور کی ہوگی کہ شروع میں بھی
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات کی گئی، بیچ میں ایک احکام کی بات کی گئی کہ آپ کے اوپر ایک بھاری بھرکم بات آنے والی ہے، اور پھر اللہ کے حضور رات میں حاضر ہونے کی بات کی گئی، دونوں طرف، شروع میں بھی آخر اور بیچ میں۔ تو یہ احکام کو ہم کب پورا کر پائیں گے؟ جب ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہو، اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنی ضرورتوں کو اس سے مانگیں گے اور اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کریں اس مناسب وقت میں، جو وقت قیمتی وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تہجد کے پابند ہو جائیں، پڑھنے والے ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ، اللہ کی اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔